بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہوں سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے ہمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مغرودون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مغرودون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف باشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بر آئے تو میں دو ہاتھ برابر آتا ہوں، وہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے، اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے
تو اسے 10 مرتبہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے حکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس چیز پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے، اور جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، اور اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اسی طرح کا ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے، کیا بغیر وضو کے ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں؟ اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، اور اسی طرح درود پاک پڑھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب صلاۃ و سلام پر درود پاک پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے بھی رب کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے بغیر وضو۔ اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر اس طرح درود و سلام یا باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر یہ ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اس طرح درود و سلام پڑھنا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا تو وہ بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں،
کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم پر 5 وقت کی نماز باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔